ब्रिगेडियर ریٹائرڈ وقار خان صاحب جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ کتنی اہم پریس کانفرنس تھی آج کی، اور جو تمام اس وقت پہلو تھے، جو چیلنجز ہیں اور جو بھی معاملات ہیں، ان کا احاطہ کتنے بہتر انداز میں کیا گیا ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے؟ آئی تھنک اس میں تین چیزیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ لنکڈ ہیں۔ ایک تو فزیکل ٹیررزم جس پہ آرمی اس کو لڑ رہی ہے، دوسرا پھر ایک کرمنل انٹرپرائز، ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ الانگ پاکستان افغان بارڈر ایک پاکستان افغانستان سے ایک مافیا کوریڈور بن چکا ہے، جس میں اسمگلنگ ہے، جس کے اندر نارکوٹکس ہے، گرین ہے، اور پھر ویپن کی اسمگلنگ اور ٹیررزم ہے۔ اور تیسری چیز تھی کہ کس طریقے سے ڈیجیٹل جو ٹیررزم ہے وہ سپورٹ کرتا ہے سارے بیانیہ کو، اور آئی تھنک جو بنو کی ہے بڑی کلیئر مثال دی گئی اور ایکسپلین کیا گیا کہ اس سے ایک دن پہلے جو ہے دہشت گردی ہوئی، جس میں ہمارے جوانوں نے لڑ کے اس کو ناکام بھی بنایا، شہید بھی، اس میں سپاہی سبحان کی پوری سٹوری کس طریقے سے انہوں نے بے جگیر چڑھا۔ نیکسٹ ڈے ایک امن مارچ ہوتا ہے اور اسی وال میں جو گری ہوئی تھی، جو ریکنسٹرکٹ کی، وہاں کچھ شرپسند عناصر اندر گھس جاتے ہیں اور وہ جو ہے لوٹ مار بھی کرتے ہیں۔ فوج نے تو فائرنگ نہیں کی، اگر ایئر فائرنگ کی ہے تو وہی ریسٹرینٹ والی بات ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سینیٹر مشتاق نے کہا جی اسٹیٹ فائر مارے گی، اور پھر ایک بیانیہ بنا، پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اٹھایا، پھر ہمارے بڑے سینئر اینکرز ہیں کچھ چینلز کے انہوں نے اٹھایا، اور پھر انٹرنیشنلی یہ خبر بنائی گئی کہ جی خدا نخواستہ اسٹیٹ فائر ہوتا ہے، جو اس دن بھی ہم نے بات کی تھی جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ 150 اسٹوڈنٹس کو، اور کس چیز پہ، وہ کوئی ٹیررسٹ تو نہیں تھے، اسٹیٹ نے ان کو مار دیا، اور اس میں بعد میں پھر جو بھی نقصان ہوا ہے۔ تو کیا یہ چاہتے ہیں جو دہشت گرد ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور میں سینٹر مشتاق سے پوچھنا چاہوں گا کس کے ایجنڈے پہ یہ چل رہا ہے؟ یہ مطلب ڈالر کی بات کرتا ہے، ڈالر تو پھر آپ لے رہے ہیں یا پھر امریکہ سے آ رہے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے امریکہ فنڈ کر رہا ہے، بھارت فنڈ کر رہا ہے طالبان۔ تو یہ بیسیکلی ایک آئی وڈ سے نیکسس ہے، اور اس میں انہوں نے پروف کر کے بتایا کہ there was nothing like that، اور سارا انیشیٹو ٹیررسٹ کا تھا۔ لیکن افسوسناک چیز یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل ٹیررزم کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے جو گروپس ہیں لائک ہیومن رائٹس کمیشن ہے، وہ سب نیشنل گروپ ہے، اور تو اس طریقے سے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں، وہ لڑے بھی، شاتیں بھی دے، اور آگے کوئی اونرشپ نہ لے۔ تو آئی تھنک مین چیز وہی ہے کہ عزم استحکام جو ریٹریشن ہے، چاہے وہ نیشنل الیکشن پلان جو پہلے والا ہے 2014 والا، یا ایون پی ٹی آئی کے ٹائم پہ 2019-20 میں جو بعد میں پالیسی آئی انٹرنل سیکورٹی پالیسی، اس کے اندر ایگزیکٹلی یہی چیزیں میں پڑھ کے بتائیں جی کہ یہ اس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس کے اندر ایک اگر صرف انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ ہی سارا کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سائیکل ختم نہیں ہوگا، جو انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، پھر لیگل ریفارمز ہیں، جو دہشت گردوں کے خلاف لیگل ایکشن ہے، اس کے بعد اونرشپ بائی دی سول، جو آپ کہیں گے پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یا پولیٹیکل ان کی اونرشپ ہے کہ آپ فوج کو گالی دے کے پتھر مار کے تو اچیو نہیں کر سکتے نا، آپ نے لڑنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے مینلی کے جو باقی چیزیں ہیں، لیٹس سے جو کرمنل انٹرپرائز کو ڈیفیٹ کرنے میں، جس طرح انہوں نے بات کی لیگل اسپیکٹرم کی کہ وہ کس طریقے سے پھر اس کو فنڈ کرتا ہے۔ ایکسٹرنل اینیمیز تو آپ کے ہیں ہی ہیں، چاہے وہ ویسٹرن ہے یا ایسٹرن ہے، وہ ٹربل واٹر میں ہمیشہ فش کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ان کا اتحاد سے بڑا کلیئر پیغام تھا کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ ایز اے نیشن انشاءاللہ ہم فائٹ کریں گے، فوج دہشت گردوں کو تو لڑے گی، لیکن دہشت گردی کی فائٹ کے لیے ہمیں ایک یونیفائڈ سٹانس کی ضرورت ہے۔